راہ خدا میں پیاری چیز دینا۔ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 13 صفحات کا رسالہ راہ خدا میں پیاری چیز دینا پڑھ یا سن لے، اس کے رزق میں برکت دے اور اسے اپنی راہ میں خوش دلی سے اپنی پیاری چیز دینے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر ہماری یہی عادت ہے کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں اپنا بچا کھچا مال دیتے ہیں۔ مثلا کھانا کھا لیا اور اب اس کی ضرورت نہ رہی تو بچا ہوا کھانا کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ ہمارے کام کی نہ رہی تو اسے کسی مسجد یا مدرسے میں دے دیتے ہیں۔ یوں ہی شادی وغیرہ کسی تقریب کا سلسلہ ہو اور مہمانوں کے لیے خوب کھانا پکایا گیا، اب اتفاق سے کوئی حادثہ یا بارش ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ کم آئے اور 2-4 دیگیں بچ گئیں، تو اب وہ بچی ہوئی دیگیں یتیم خانے یا ہسپتال میں دے آتے ہیں۔ یوں ہمارے یہاں عام طور پر یہی طریقہ کار ہے کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں وہی چیز دیا کرتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس ہمارے اسلاف اپنی بچی کچھ ہی نہیں بلکہ سب سے عمدہ، پسندیدہ اور کام میں آنے والی چیزیں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ بطور ترغیب اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا عمدہ اونٹ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کی ایک قریبی بستی میں رہا کرتے تھے۔ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ اور ایک کمزور سا چرواہا تھا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی صحبت میں رہ کر آپ سے فیض بھی حاصل کروں گا اور آپ کے چرواہے کا ساتھ بھی دوں گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ عرض کی، حضور کس بات میں اطاعت؟ ارشاد فرمایا، جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین چیز دینی ہوگی۔ اس نے شرط کو منظور کر لیا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک دن کسی نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے عرض کی، یہاں ندی کے کنارے کچھ غریب لوگ آباد ہیں، ہو سکے تو آپ ان کی امداد کر دیجئے۔ آپ نے قبیلے بنو سلیم کے اس شخص کو جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا بلایا اور فرمایا، ایک اونٹ لے آؤ۔ وہ اونٹوں کی جگہ پہنچا اور سب سے عمدہ اونٹ منتخب کیا، لیکن پھر سوچا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سواری کے لیے کارآمد بھی ہے اور فرما بردار بھی۔ مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہذا اس کے بدلے اس کے بعد کے درجے کی عمدہ اونٹنی پیش کر دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب وہ اونٹنی دیکھی تو ان صاحب سے فرمایا، تم نے خیانت کی۔ وہ فوراً سمجھ گیا اور اسی اونٹ کو جو سب سے بہترین تھا ذبح کے لیے پیش کر دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی کر لو اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لو، پھر اونٹ کو ذبح کر کے سب گھروں میں برابر برابر گوشت پہنچا دو اور میرے گھر میں دوسروں کے مقابلے میں کوئی بوٹی بھی زائد نہ جانے پائے، اس کا خیال رکھو۔ جب اونٹ کا گوشت تقسیم کر دیا گیا تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ پاک کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کی جو شرط طے کی گئی تھی، کیا تم اسے بھول گئے تھے؟ اس نے عرض کی، حضور میں بھولا نہیں تھا بلکہ مجھے یاد تھا اور میں نے پہلے اسی عمدہ اونٹ کو منتخب کیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ یہ آپ کی سواری کا ہے
اور بہت کار آمد بھی، لہذا محض آپ کی ضرورت کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا واقعی تم نے صرف میری ضرورت کی خاطر اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا؟ عرض کی جی حضور، واقعی آپ کی ضرورت کی خاطر اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی ضرورت کا دن نہ بتا دوں؟ سنو، میری ضرورت اور حاجت کا تو وہ دن ہے جس دن مجھے قبر کے گڑھے میں اکیلا دفن کر دیا جائے گا۔ باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں۔ نمبر 1، تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ نمبر 2، وارث جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب تو مرے اور وہ تیرے مال پر قبضہ کر لے۔ نمبر 3، تیسرا حصے دار تو خود ہے۔ جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال راہ خدا میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ عنہ نے 4 پاری کی ابتدائی آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پارا 4 سورہ آل عمران آیت 92، ترجمہ کنز ایمان۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور فرمایا کہ اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ اے عاشقان رسول، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کتنی زبردست دینی سوچ تھی کہ جو مال سب سے زیادہ پسند ہوتا اسے راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا کرتے تھے۔ اے کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم بھی اس آیت مبارکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پارا 4 سورہ آل عمران آیت 92، ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو پر غور کرنے والے نہ بن جائیں۔ یاد رکھیے، راہ خدا میں جیسی چیز دیں گے ویسا اجر پائیں گے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسی بوئیں گے ویسی کاٹیں گے۔ افسوس، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر پہلے خود کھاتے ہیں اور پھر بچا ہوا کھانا ملازمین، غریب پڑوسیوں، یتیم خانوں اور مدرسوں میں دے آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں ہم شادی پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں وہاں کم از کم ایک دیگ اس نیت سے پکوائیں کہ اسے صرف محلے کے غریب لوگوں تک پہنچائیں گے۔ پہلی نصیحت، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمت میں رہنے والے شخص کو 3 باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ تقدیر مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ تقدیر جب چاہتی ہے تو بڑی فراخ دلی کے ساتھ کسی کا مال لے لیتی ہے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی کمپنیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تقدیر نہ امیر و غریب کا لحاظ کرتی ہے اور نہ ہی موقع محل دیکھتی ہے، وہ اپنا پورا حصہ لیتی ہے۔ تقدیر جب غالب آتی ہے تو ہنستا کھیلتا نوجوان آن کی آن میں موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماضی میں کئی ایسے نوجوان دیکھے گئے ہیں کہ جن کو ماں باپ اس لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں نہیں آنے دیتے تھے کہ کہیں وہ مولوی نہ بن جائیں اور دیندار نہ ہو جائیں۔ آہ بیچارے بھرپور جوانی کے عالم میں انتقال کر گئے۔ دوسری نصیحت، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمت میں رہنے والے شخص سے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تیرے مال کا دوسرا حصے دار وارث ہے جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب تو مرے اور وہ تیرے مال پر قبضہ کر لے۔
واقعی آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وارثین اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بوڑھے والدین دم توڑیں گے ہم ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیں گے۔ بندہ ساری زندگی مال جمع کرتا رہتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے انتقال کے بعد وارثین اس کے مال کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ بعض اوقات تو وارثین میت کے مال سے ناجائز کاروبار بھی شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کا بڑا مذہبی ذہن تھا اور وہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے انتقال سے پہلے ایک دکان خریدی اور پھر کچھ عرصے بعد بہت سخت بیمار ہو کر موت کا شکار ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے چند وارثوں نے ان کے چھوڑے ہوئے مال سے اس دکان میں فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں کی ویڈیو کیسٹیں بیچنا شروع کر دی۔ حالانکہ انتقال کرنے والے صاحب حلال روزی کماتے تھے اور حرام روزی سے بہت بچا کرتے تھے۔ بہرحال مرنے والا جو مال چھوڑ کر جائے گا وہ وارثوں کا ہے اور اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں ان کی مرضی ہے۔ اگر مرنے والے نے اپنے وارثوں کی صحیح تربیت نہ کی ہو تو بہت مشکل ہے کہ وہ اسے صحیح جگہ استعمال کریں، بلکہ وہ مال ان کے لیے گناہوں پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مسلمہ بن عبد الملک نے حاضر ہو کر عرض کی، حضور آپ اپنی اولاد کے معاملے میں مجھے اور دیگر لوگوں کو وصیت کر جائیں تاکہ ہم لوگ آپ کے بعد ان کے گزر بسر کا انتظام کر سکیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، عمر کی اولاد میں دو ہی قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں، نیک یا بد۔ اگر وہ نیک ہیں تو مجھے ان کی فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پاک خود ہی انہیں مستغنی کر دے گا، اور اگر وہ بد ہیں تو میں کیوں انہیں مال دے کر اللہ پاک کی نافرمانی پر ان کی مدد کروں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رائے خدا میں مال خرچ کرنا ہو یا فضول کاموں میں، مال خرچ کرنے کے معاملے میں عام طور پر بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوانوں کا دل زیادہ کھلا ہوتا ہے۔ لہذا اگر باپ مذہبی ذہن کا نہ ہو اور اس نے اولاد کی درست طریقے پر تربیت نہ کی ہو تو اس کے انتقال کے بعد اولاد گناہوں میں خوب مال اڑاتی ہے۔ اگر باپ بہت زیادہ سرمایہ دار ہو اور بوڑھا بھی ہو گیا ہو تو غیر تربیت یافتہ اولاد بظاہر ابو ابو کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب ابو جان ہمارے راستے سے ہٹے اور پھر ہم کھل کر رنگ رلیاں منائیں، کیونکہ ابو جان بہت کنجوس ہے، وہ ہماری عیاشیوں میں آڑے آتے ہیں۔ تیسری نصیحت، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمت میں رہنے والے شخص سے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے مال کا تیسرا حصے دار تو خود ہے، یعنی جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال راہ خدا میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے۔ اے عاشقان رسول، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرح دیگر صحابہ کرام بھی ایثار کے جذبے سے معمور تھے۔ اس ضمن میں سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ایثار کا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے اور اپنے لیے ایثار کا ذخیرہ اکٹھا کیجیے۔ پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور سب سے زیادہ باغات بھی آپ ہی کے پاس تھے۔ آپ کے پاس ایک بہت ہی عمدہ باغ تھا جس کا نام بیروحا تھا۔ اس باغ کا پانی بہت میٹھا تھا اور اس باغ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے تھے۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 92، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو
تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے تمام باغات میں بیروحہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پسند کی چیز اس کی راہ میں دی جائے تو میں اپنا سب سے پسندیدہ باغ بیروحہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اسے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک آیت قرآنی سنی تو فوراً اپنا سب سے پسندیدہ باغ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیا، جبکہ ہم بار بار قرآن پاک کی آیات سننے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے، کیا کبھی کوئی آیت قرآنی سن کر ہم پر اثر ہوا؟ مثلاً یہی آیت مبارکہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 92، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ سن کر ہم پر اثر ہوا کہ ہم نے اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں صدقہ کر دی ہو، مثلا اپنی پسندیدہ گھڑی، رومال یا پین وغیرہ راہ خدا میں دیا۔ یاد رکھیے، کسی مسکین یا فقیر کو دینا ہی اللہ پاک کی راہ میں دینا نہیں، بلکہ اگر اپنے کسی جاننے والے اسلامی بھائی کو اپنی کوئی پسندیدہ چیز تحفے میں دی تو یہ بھی اللہ پاک کی راہ میں دینا ہی ہوا اور اس پر بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کتنے زندہ دل تھے کہ جہاں قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد سنتے تو فوراً اس کا اثر ان کے دلوں پر وارد ہوتا اور وہ اس پر عمل کرتے۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی کوئی آیت مبارکہ یا حدیث پاک سن کر ہمارے دل میں بھی اس پر فوراً عمل کرنے کا خیال آیا؟ شاید کبھی نہیں آیا ہوگا۔ افسوس، ہم پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل اب زندہ نہیں رہے اور بدقسمتی سے ہماری قوت ایمانی بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا خوب ایثار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جھکی ہوئی مسواک، ایک بار پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے۔ آپ نے 2 مسواکیں حاصل کی، جن میں سے ایک سیدھی تھی اور دوسری کچھ جھکی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سیدھی مسواک اپنے ساتھی کو عطا فرما دی اور جو خمدار یعنی جھکی ہوئی تھی اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ صحابی نے عرض کی، آپ سیدھی مسواک رکھ لیتے اور مجھے جھکی ہوئی عطا فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسافر یا 2 مسلمان کچھ وقت کے لیے بھی ساتھ رہتے ہیں اور اس وقت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اے عاشقان رسول، غور کیجئے، اپنے ساتھی کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے، آج کل تو ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جاتی ہے۔ ماں اگر کوئی بات کہتی ہے تو اس کو فوراً ڈانٹ دیا جاتا ہے، باپ کچھ کہتا ہے تو اسے ٹیڑھا جواب دیا جاتا ہے، اور بہن بھائی کچھ کہتے ہیں تو ان کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بات کرنی ہو تو بغیر ڈانٹے نہیں ہو پاتی اور سخت رویہ اپنایا جاتا ہے، مثلاً یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ چیز ادھر کیوں پڑی ہے، یہاں کی صفائی کیوں نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ جو نادان اپنے گھروں میں ایسا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، گھر والے ان سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایسا نوجوان جس کے گھر میں لڑنے جھگڑنے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی عادت ہو، اگر اتفاق سے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی رکھ لے اور سر پر امامہ شریف سجا لے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر والوں سے سخت رویہ اپنائے تو گھر والے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے،
دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہی یکدم ساری خرابیاں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آہستہ آہستہ دور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی دعوت اسلامی کو تنقید کا نشانہ بنائے تو اسے لڑنے جھگڑنے کے بجائے اپنی خامیاں دور کرنی چاہیے، اور تنقید کرنے والوں سے کہنا چاہیے کہ اگر ہماری خامیوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے، انشاءاللہ آئندہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی پر تنقید کرنے والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، مثلا ہم ایسا کر دیں گے یا ویسا کر دیں گے، اگر گھر کے افراد میں سے کوئی دعوت اسلامی کو برا بھلا کہے تو انہیں اس طرح ڈراتے ہیں کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں گے یا گھر کے برتن توڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ایسوں کو حکمت عملی اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے، اور دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنے کے بجائے تنقید کرنے والوں کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے۔ دیکھیے، جب تک لوگوں کے سامنے ہمارا اچھا کردار ابھر کر نہیں آئے گا اور آپ نفرتیں مٹا کر محبت کی شمع روشن نہیں کریں گے، تب تک اجالا نہیں ہوگا بلکہ اندھیرے کا اندھیرا ہی رہے گا۔ لہذا ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی خوب ایثار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینے کی مچھلی، ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے تو سیدنا نافع رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں مچھلی دستیاب نہیں تھی۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے بہت تلاش کی تو آخر کار 1.5 درہم کی ایک مچھلی مل گئی۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بھون کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ اتنے میں ایک فقیر آ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مچھلی اس کو دے دو۔ میں نے عرض کی، حضور بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا ہوں اور آپ کی خواہش بھی ہے، لہذا میں اس مچھلی کی رقم اس فقیر کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کو یہ مچھلی دے دو۔ چنانچہ مچھلی اٹھا کر اس کو دے دی گئی۔ وہ فقیر چلا گیا تو سیدنا نافع رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے اور اسے 1.5 درہم میں خرید لی اور دوبارہ حاضر کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا، یہ مچھلی واپس کیسے آ گئی؟ تو آپ نے عرض کی، حضور میں نے فقیر سے 1.5 درہم میں خرید لی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ مچھلی بھی اسی کو دے آؤ اور 1.5 درہم بھی اس کے پاس ہی رہنے دو، کیونکہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اپنی خواہش کی چیز ترک کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خواہش ہونے کے باوجود مچھلی نہ کھائی اور اسے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اے کاش ہم بھی ایسے بن جائیں کہ اگر ہمارے سامنے ہماری پسندیدہ چیز موجود ہو، اس کو دیکھ کر ہمارا دل بھی للچا رہا ہو، طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہو رہی ہو، اس کی خواہش بھی ہو، لیکن اچانک ہمیں یہ حدیث مبارکہ، جو اپنی خواہش کی چیز ترک کر دے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، یاد آ جائے اور ہم اپنی وہ پسندیدہ چیز کسی مسلمان کو یا پڑوسی کو یا چھوٹے بہن بھائی کو تحفے میں دے دیں کہ گھر والوں پر صدقہ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، تو انشاءاللہ یہ مغفرت کی بشارت ہمارے لیے بھی ہوگی۔ بدقسمتی سے ہماری حالت اس کے برعکس ہے، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اچھی اچھی بوٹیاں اپنے قریب کر لیتے ہیں، اگر اللہ پاک کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی ہو تو جو کھانا بچ جاتا ہے اسے اٹھا کر کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ افسوس، ہماری خیرات بھی اس طرح نکلتی ہے کہ جب تک کھانا اپنے کام کا ہے خود رکھ لیا، اور جب خراب ہونے کا خطرہ ہوا تو خیرات کر دیا۔ آج کل گھر گھر فریج موجود ہے، تو جو کھانا بچ جاتا ہے اسے فریج میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر جب اسے فریج میں رکھے ہوئے 2-3 دن گزر جاتے ہیں تو چونکہ اب اس کے ذائقے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور وہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا، لہذا کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔